کراچی میں دعا منگی کی اغوا کی واردات ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے اس وقت۔ کراچی کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی، کراچی کے اندر امن و امان کے حوالے سے ویسے تو بہت سالوں سے بحث ہوتی رہی ہے کہ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، لیکن دعا منگی کے اغوا کی واردات نے اس وقت جہاں پہ قانون کی بالادستی کا سوال اٹھایا ہے، وہیں پہ ہمیں اخلاقی سوال بھی زیر بحث ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں۔ مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا۔ گرفتار ہوئی، سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے۔ دعا منگی کے کیس کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے ہم بحث کر رہے ہیں۔ قانون وہاں پہ اور خاص طور پہ ڈیفنس کے اندر جس طریقے سے دعا منگی کے اغوا کی واردات پیش آئی ہے، اغوا کی یہ واردات بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہی ہے کہ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے اگر اتنے سارے اقدامات کیے گئے تھے تو یہ اغوا کی جو واردات ہے وہ کس طریقے سے پیش آئی۔ اگر اس کو اس انداز میں بھی دیکھیں کہ ایک اینگل اس حوالے سے بھی بحث کی جا رہی ہے کہ پرانے کلاس فیلو تھے، انہوں نے آ کے اغوا کیا، پھر بھی یہ بڑا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ اغوا کی وارداتوں میں جن کا ماضی نہ ہو اگر اس طریقے سے اغوا کر سکتا ہے تو پھر جو لوگ اغوا کرتے ہوں گے ان کے لیے کراچی کتنا آسان ہوگا اغوا کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے لیے۔ تو یہ بڑا سوال ہے کہ کراچی کے اندر قانون کی بالادستی کا سوال بہرحال اب بھی موجود ہے۔ جہاں تک ہم اخلاقی سوالات کو زیر بحث کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے سوالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ کوئی لڑکی شام کو واک نہیں کر سکتی، کوئی لڑکی کپڑے کیسے پہن سکتی ہے وہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ کیا پہن سکتی ہے، کیا کھانا کھا سکتی ہے، اٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، گھوم سکتی ہے، نہیں گھوم سکتی۔ بڑے ہی مضحکہ خیز قسم کے سوالات ہیں کہ آج بھی ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ مردوں کے ذہن کے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ ہم بتائیں کہ ایک عورت کیسے گھوم سکتی ہے، کیسے باہر واک کر سکتی ہے یا واک نہیں کر سکتی، تو بڑے ہی اخلاقی پستی کے سوالات بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں پہ اس کیس کے اندر جو سوالات جنم لے رہے ہیں، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے بنیادی طور پہ کراچی کے اندر ڈیفنس کے علاقے میں جس طریقے سے دعا منگی کو اغوا کیا گیا ہے، وہاں پر یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ایک احتجاجی کیفیت پیدا کر چکا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں 3 تلوار کراچی کے علاقے میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ دعا منگی کو بازیاب کرایا جائے، لیکن ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ دعا منگی کا یہ اغوا کیا ہماری روایت کے عین مطابق ہے؟ کیا اس طریقے سے کوئی اغوا ہوتا ہے یا اس طریقے سے کوئی اغوا کیا جا سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ کراچی کے ڈیفنس کے علاقے کے اندر ساتھ میں یہ سوال بھی کہ یہ صرف دعا منگی ڈیفنس میں رہنے والی ایک لڑکی نہیں تھی بلکہ قانون کی اسٹوڈنٹ تھی، امریکہ سے واپس آئی تھی، امریکہ میں تعلیم حاصل کی، یہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں جہاں پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ واک کیوں کر رہی تھی وہیں پہ ہی تعلیم حاصل کرتی رہی ہے۔ اور ساتھ میں اعجاز منگی جو کہ سندھ کے نامور صحافی ہیں، سندھ کے نامور کالم نگار ہیں، اور سندھ کی اخبارات اعجاز منگی کے کالموں کے بغیر ہمیشہ ادھوری نظر آتی رہی ہیں۔ اعجاز منگی کی بھانجی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اعجاز منگی جو کہ رسول بخش پلیجو صاحب کے داماد ہیں، اعجاز منگی اور رسول بخش پلیجو صاحب پوری اپنی زندگی میں یہ اس طرح کی پریچ کرتے ہوئے آئے ہیں اپنی کہانیوں میں، اپنی شاعری میں، اپنے کالموں میں، اپنی سیاست کے اندر کہ عورت کو آزادی دی جائے، عورت کو لکھنے پڑھنے سیاست کرنے کی آزادی ہو۔ وہاں پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ شام کو، ایک لڑکی جو تھی، ایک اسٹوڈنٹ جو تھی، وہ شام کو واک کیوں کر رہی تھی؟ خاص طور پہ وہ ماضی جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی سیاست کے اندر بڑا ہی متحرک کردار ادا کرنے کے حوالے سے عورت نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ بھی ایک دانشور حیثیت میں عورت کو سامنے لانے کے خواب دیکھے گئے سندھ کے اندر۔ وہاں پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بڑے ہی مضحکہ خیز قسم کے سوالات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن اس وقت 3 تلوار کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں سندھ کے اندر، اور سندھ کے بہت سارے علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کی کال دی گئی ہے کہ دعا منگی کو اگر اغوا کیا گیا تو اغوا کی واردات کے پیچھے کون سے عوامل تھے، اس وقت تک کیا پوزیشن ہے، انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی۔ 22 لوگوں سے اس وقت تک انویسٹیگیشن کے حوالے سے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ میں سندھ کے اندر یہ مطالبہ
زور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دعا منگی کو ابھی تک بازیاب کیوں نہیں کرایا گیا۔ قانون کے حوالے سے بھی سوالات ہیں، لیکن یہ ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ دعا منگی کو بازیاب کرایا جائے، اور جنہوں نے آ کے وہاں پہ گولی چلائی ہے دعا منگی کو اغوا کرتے وقت، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ زخمی صورتحال بھی سامنے آئی ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے فائرنگ کی وہ بالکل آرڈنری قسم کی واردات نظر نہیں آ رہی۔ اس قسم کی واردات کے پیچھے ہم نہیں چھپ سکتے کہ یہ آرڈنری واردات ہے یا یہ آرڈنری واردات کے طریقے میں آتی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاقانونیت ہے، اور دعا منگی کو جس طریقے سے اغوا کیا گیا ہے، مطالبہ یہ سامنے آ رہا ہے، پورے سندھ کے اندر مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ فوری طور پہ دعا منگی کو بازیاب کرایا جائے۔